میں بھائی کو لگا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، آج ہم سورہ نساء کی آخری آیت، اس میں باپ شریک، بہن اور سگی بہن، ان دونوں کا حصہ بیان کیا گیا ہے، وہ ہم بتاتے ہیں. پہلے اخت شقیقہ لکھی. وہ شقیقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ماں باپ دونوں ایک ہوں. سگی بہن، سگی بہن ماں باپ ایک. دیکھیے، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت. پہلی حالت اخت شقیقہ کی پہلی حالت اخت شق، ایسا لکھ دیتی ہے، شین بھی لکھ دیں تو اس کی پہلی حالت. تنہا ہو تو کتنا؟ ولد وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ. ایک بہن ہے، اختن مانے ایک بہن. اگر ایک بہن ہے فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو ترکے کا 1/2. نصف مانے 1/2. تو بہن کی، سگی بہن کی پہلی حالت ہے، قرآن نے بتایا کہ اگر تنہا ہے وَلَهُ أُخْتٌ، ایک بہن ہے، تو فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، ترکے کا نصف ہے. یعنی بہن جو سگی بہن ہے، اخت شقیقہ ہے، اگر تنہا ہو تو 1/2. دوسری حالت قرآن نے بتایا کہ 2 اگر ہو، فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر 2 ہوں، یہ تو ایک ہے، اگر 2 ہوں تو 2/3. ثلثان، ثلثان میں 2 ثلث، 2 ثلث، ہاں، 1 ثلث پلس 1 ثلث از اکول ٹو 2 ثلث. اس کو کیسے لگاتے ہیں؟ 1/3 پلس 1/3 از اکول ٹو 2/3. اس کو کیسے لگائیں گے؟ ضابطہ ہے اس کا 3 اور 3 کا لیسٹ کامن ملٹیپل یہ 3. اب 2 سے نہیں کٹے گا، 3 سے کٹے گا. 3 × 3 3 × 3 از اکول ٹو 3. اب یہ 3 لائے، 3 × 3 1 1 1 ہو گیا. اچھا، اس کے بعد یہ پلس، پھر 3 × 3 پھر 1 آیا، اکول ٹو 2/3. ثابت ہو گیا. 1/3 پلس 1/3 از اکول ٹو 2/3. برابر، یہ ثابت ہو گیا. تو اخت شقیقہ سگی بہن کی پہلی حالت قرآن نے بتائی کہ اگر ایک ہے بہن تو نصف ما ترک، 1/2. فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر 2 بہنیں ہیں، اثنتان مینس 2 اگر ہے تو 2/3. فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، ثلث مانے 1/3، ثلثان مانے 1/3 کا ڈبل. اچھا، وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالٌ وَنِسَاءٌ، اگر بھائی بہن مل کر کے آ رہے ہیں، اخوہ مانے بھائی اور رجال مذکر بھائی اور یہ مؤنث، یعنی بھائی بہن مل کر آ رہے ہیں، یہ تیسری حالت ہے. بھائی بہن مل کر آئیں، یہ تیسری حالت ہے. تو باقی، اور کیسے بٹے گا باقی؟ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، یہ ہو جائے گا انثیین. کیا مطلب؟ مل کر کے آئیں، اگر بہن اور بھائی مل کر آئیں. یہاں تو تھا صرف ایک بہن ہے تو یہ آدھا مل گیا، اور یہاں بھی 2 بہنیں ہیں تو 2/3 مل گیا. اب بھائی بہن دونوں مل کر آ رہے ہیں تو نسبت کیا رہے گی؟ نسبت 1 اور 2 کی رہے گی. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، یعنی 2 بیٹیوں کا حصہ جو ہوتا ہے وہ 1 کے برابر رہے گا. یعنی 2 حصہ لڑکے کا اور 1 حصہ لڑکی کا، 2 حصہ بہن کا
اور بھائی کا اور ایک حصہ بہن کا. یہ اب آپ پوچھئے کہ یہ جو آپ نے 3 بتایا، تیسری حالت باقی کیسے کس کو ہیں؟ باقی کا مطلب اس کو متعین نہ کیا گیا کہ کتنا ملنا چاہیے. یہاں دیکھو 1/2 متعین ہے، 2/3 باقاعدہ متعین ہے، لیکن یہاں متعین نہیں ہے. کیا یہ تک آ گیا کہ 2 حصہ لڑکے کا بھائی کا اور 1 حصہ بہن کا، تو اب کتنا متعین نہیں ہے نا، تو لکھا جائے گا باقی، یا ایسے عین لکھ دیتے ہیں، عین اسبا کا مطلب ان کو باقی ملتا ہے جو اصحاب الفروض سے ملنے کے بعد. تو یہ 3 حالتیں ہو گئی. اب غور کرنا ہے، یہاں پہلے کلالہ سمجھ لیں. ایک آدمی ہے مر گیا، کلالہ کو سمجھ لیں. کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ کلالہ اس کی تعریف کیا ہے؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف کلالہ؟ تو من لیس لہ ولد ولا اب، من لیس لہ ولد ولا اب، who has no daughter, no sons and no father. ایسا یعنی نہ بیٹی ہو نہ بیٹا ہو، یا اس طریقے سے نہ آگے ہو کوئی. ولد کا مطلب ہوتا ہے نہ بیٹا ہو نہ باپ، یعنی نہ آگے کوئی ہو نہ پیچھے کوئی ہو. جیسے باپ اصل ہوتا ہے نا، یہیں سے تو بچہ نکلتا ہے، تو نہ اصل ہو، جڑ، باپ جڑ ہوتا ہے، اور بیٹا فرع ہوتا ہے، اس کی شاخ ہوتا ہے. تو نہ اصل ہو نہ فرع ہو، یعنی نہ بیٹا ہو نہ باپ ہو، دیٹ از کالڈ کلالہ. اس کو عربی میں کہتے ہیں من لیس لہ ولد ولا اب، نہ اس کے بیٹا ہو اور نہ باپ، اس کو کہتے ہیں کلالہ. ہو گیا؟ اب غور کیجیے، ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اس کی اولاد میں، اب اولاد میں 2، بیٹا بھی ہوتا ہے بیٹی بھی ہوتا ہے. تو اگر بیٹا، یہ چوتھی حالت، اگر ابن ہے یعنی بیٹا، اگر بیٹا ہے تو محجوب ہو جائے گی، یعنی بہن بھائی کو کچھ نہیں ملے گا. اگر بیٹا موجود ہے تو بہن بھائی کو کچھ نہیں ملے گا. ابھی ایک مسئلہ ایسے آیا تھا، تو اس میں بہن بھائی کہہ رہے ہیں ہم کو چاہیے. مسئلہ کیا تھا؟ ایک صاحب ہیں، انتقال ہو گیا ان کو 2 بیویاں ہیں اور باپ ہے، اولاد نہیں ہے. 2 بیویاں چھوڑ کر کے وہ آدمی مر گیا، تو 2 بیویاں ہیں، ایک باپ ہے اور 2 بھائی ہیں، 2-3 بہنیں ہیں. کیسے ملے گا؟ اب دیکھو، باپ موجود ہے، اگر ابن موجود ہے تو بھائی، اس کو بہن کو کچھ نہیں ملے گا، اخت شقیقہ کو کچھ نہیں ملتا. اسی طرح 5ویں حالت، اب ہو، باپ ہو، تب بھی موجود، کچھ نہیں ملے گا. اگر میت کا بیٹا موجود ہے تو بہن بھائی کو کچھ نہیں ملے گا، اور میت کا باپ موجود ہو تب بھی بہن بھائی کو کچھ نہیں ملے گا. یہ تو ہوا کہ بیٹا موجود ہو تو محجوب مانے نہیں، کچھ نہیں ملتا. باپ موجود ہو تب بھی کچھ نہیں ملتا، محجوب. اور تیسرے اب رہے گی بیٹی، اولاد میں. بیٹی اولاد میں کہتے کہ اس کی اولاد ہے یا نہیں ہے، تو اس میں بیٹا بیٹی دونوں ہوتے ہیں نا اولاد میں. تو اب 6ٹھی حالت اس کی ہے کہ بنت ہو، بنت یعنی بیٹی، تو اس کو باقی ملے گا. باقی یہ اسبا ہو جائے گی، اسبا مال غیر ہو جائے گی، اسبا مال غیر ہو جائے گی. یہ کیسے؟ ایک فتویٰ آیا تھا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہ پوچھا گیا کہ ایک بیٹی ہے. کون تھا؟ ایک بیٹی ہے، یا اس طریقے سے لکھ لو، ابنہ، ایک بیٹی اور ایک ابنت ابن ہے، پوتی ہے. بیٹی، پوتی اور اخت، بہن.
اخت شقیقہ سگی بہن، سگی بہن. یہ مسئلہ ہے کن کے پاس؟ ابو موسیٰ اشعری کے پاس، کہ ایک آدمی مر گیا، ایک بیٹی ہے اس کی، ایک پوتی ہے، اور ایک یہ اخت شقیقہ ہے، سگی بہن ہے، جیسے یہاں بتایا گیا سگی بہن کا. یہ جو تو ابو موسیٰ اشعری نے جو مسئلہ بتایا وہ غلط تھا. انہوں نے عبداللہ ابن مسعود کے پاس بھیجا تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ ابنہ کو دے دیا جائے 1/2 اور پوتی کو دے دیا جائے 1/6 اور سگی بہن کو دے دیا جائے باقی. یہ دیکھیے، اس لیے کہ بیٹی کے ساتھ یہ پوتی جب آتی ہے تو تکملۃ الثلثین کے لیے، یعنی بیٹیوں کا زیادہ سے زیادہ حصہ 2/3 ہے، تو پوتی بھی بیٹی ہی ہے مجازن. تو ابنہ ایک بیٹی ہے تو 1/2 مل گیا اس کو، اور ابنۃ ابن ایک پوتی ہے، تو بیٹی کے ساتھ پوتی آ گئی، تو تکملۃ الثلثین کے لیے 1/2 دے دیا گیا بیٹی کو اور 1/6 دے دیا گیا پوتی کو. اور 1/6 پلس 1/2 یا الٹا کر لیں تو یہ کتنا ہو جائے گا؟ جوڑیں گے تو یہ آ جائے گا 2/3. زو اضافہ کل نکال کر کے دیکھ لو، 6 اور 2 کا، 2 3 6، 2 1 2، 3 کے 3 ہی تو کٹ گیا. تو مفرد جزر بھی 2 × 3 = 6. کتنا ہوا؟ 3 × 6. کتنا؟ ہاں 6 ہوا. اب یہ 6 یہاں لکھ دیے. اچھا 6 1 6، 1 1 1. اب یہاں کتنا ہے؟ 2 3 6 3 یہاں، تو 3 کتنا ہو گیا؟ یہ کس سے کریں گے؟ دیکھ لو، کس سے کر لیتے ہیں اس کو. وہ تو بہرحال وہ سمجھ لو کہ 1/2 اور 1/6 جو ہوتا ہے = کل ہم بتائے تھے نا. اگر کرنا ہو تو پھر سے کر لو. دیکھو 1/2 اور پلس 1/6، یہ 1/2 بیٹی کو دیا گیا اور 1/6 ابنۃ ابن کو پوتی کو دیا گیا. تو 1/2 پلس 1/6 = کتنا ہوا؟ پہلے زو اضافہ کل نکال لیتے ہیں، 2 اور 6 کا. یہ لیسٹ کامن ملٹیپل نکلا اس کا، 2 1 2، 2 3 6. اب 3 کے 3 ہی 3، یہ ہو گیا مفرد ضربی 2 3 6، 6 نکلا. یہ 6 یہ ہے آپ کا لیسٹ کامن ملٹیپل. تو یہاں لکھیں، یہاں یہ. اب 2 سے اس کو تقسیم کیجئے، تقسیم ہوا. اب 2 3 6. اب 3 سے ضرب دے دیجئے اس میں نصب نما میں، اس میں نصب نما سے تقسیم کیجئے، شمار کنندہ سے خارج قسمت کا ضرب کر دیجئے. تو 2 3 اچھا ہے. آپ نے 2 سے اس کو تقسیم کیا تو خارج قسمت 3 آیا. اب یہ 3 کو ضرب دے دیجئے شمار کنندہ سے، تو 3 1 3 پلس کی علامت لگا دیجئے. اس کے بعد اب اس کو 6 سے کیجئے، 6 1 6، یہ آیا. اب 1 کا اس میں ضرب دے دیجئے تو 1 آیا، تو ہو گیا 3 1 4، اور اس کے بعد 6 یہاں آیا. 6/4 = 2 3 کتنا ہے؟ 2 2 4، 2 3 6 = 2/3 ثابت ہوا. تو اب جو ہے نا 1/2 اور 1/6 = 2/3 یہ آ گیا. فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ. تو ابن مسعود کی حدیث میں کیا تھا کہ بیٹی کو 1/2 دے دو اور پوتی کو 1/6 دے دو تکملۃ الثلثین کے لیے. اب یہ ہو گیا بیٹی اور پوتی کا حصہ، اور اخت شقیقہ رہے گی، باقی لے لے گی. اس میں بتایا گیا کہ باقی وہ بہن کے لیے. یہ 6 حالت ہے اس کی اخت شقیقہ کی. سمجھ میں آیا؟ بہن اگر ایک ہو، وہ اختن ایک بہن، تو نصف 1/2. فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ 2 بہنیں ہوں تو فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ 2 ثلث یعنی 2/3. اب ولد کو دیکھیں گے، ولد میں بیٹا بیٹی دونوں ہیں. اگر بیٹا ہے تو بھائی بہن محجوب ہوں گے، کچھ نہیں ملے گا ان کو. اگر باپ موجود ہے تب بھی بہن بھائی کو کچھ نہیں ملے گا. اب رہی بیٹی تو حدیث ابن مسعود کے تحت جب وہ موجود رہے گی تو اخت شقیقہ کو باقی مل جائے گا. یہ 6 حالتیں ہیں اخت شقیقہ کی، سگی بہن کی. اچھا، ایک ہوتی ہے باپ شریک بہن.
ایک ہوتی سگی بہن اور ایک ہوتے باپ شریک بہن. باپ شریک بہن باپ ایک ہوتا ہے, ماں دو ہوتی ہے. اور ایک ہوتی ہے ماں شریک بہن جس کو کہتے ہیں اخت الام. تو ماں ایک ہوتی ہے, باپ دو ہوتے ہیں. ایک مسئلہ آیا تھا کہ ایک عورت آئی ہے اپنی بیٹی کے ساتھ, جوان بیٹی ہے, اس کا شوہر مر گیا ہے. کس کا؟ وہ جو عورت آئی ہے, اور لڑکی ابھی کنواری ہے. اب یہاں مالیگاؤں میں سمجھو آ گئی. اب وہ عورت بھی ماں وہ شادی کرنا چاہ رہی ہے, اور بیٹی بھی شادی کرنا چاہ رہی ہے. اب ایک صاحب ایسے ہیں کہ ان کی بیوی مر گئی ہے اور ان کے ایک بیٹا ہے, ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی. اس کا شوہر مر گیا ہے اور بیٹی ہے, اور ان کی بیوی مر گئی, بیٹا ہے. تو مسئلہ کیا بتایا گیا؟ باپ چاہے اس لڑکی سے کر لے اور بیٹا ماں سے کر لے, یا الٹا کر لے. باپ جو ہے ماں سے کر لے بیٹی کے, اور لڑکا اس لڑکی سے کر لے. تو یہ جو لے کر کے آئی ہے, یہ لے کر کے آئی ہے لڑکی جو لے کر کے آئی دوسرے باپ سے ہے نا. اب یہ حضرت جب شادی کر لیں گے اس سے, اب لڑکی پیدا ہوئی, تو یہ دونوں دیکھو ماں ایک ہے مگر باپ دو ہو گئے نا. پہلے سے وہ ایک لڑکی ہے, اب اس سے جو لڑکی اس ماں سے پیدا ہوگی تو گویا کہ ماں ایک ہے مگر باپ دو ہو گئے نا. ان کو کہتے ہیں اخت الام, یعنی ماں شریک بہن اس کو بولتے ہیں, ماں شریک بہن. تو اس کی حالت پڑھ چکے آپ وہاں سورہ نساء کی آیت نمبر جو ہے 12 کے اندر. اب ہم باپ شریک بہن کے پڑھیں. یہ تو سگی بہن کا حصہ تھا, باپ شریک بہن. اخت لاب, اخت لاب باپ شریک بہن, باپ شریک بہن. چلو ابھی کر لو, جو وہی حالت ہے. اگر ایک ہے باپ شریک بہن تو 1/2, ایک ہے تو 2 ہے تو 2/3. نمبر 3 2 سے زائد ہیں, بھائی بہن مل کر کہہ رہے ہیں, یعنی باپ شریک بھائی بہن ہیں کئی, تو بھائی بہن مل کر تو باقی للذکر مثل حظ الانثیین, بھائیوں کا 2 حصہ اور بہن کا 1 حصہ. یہ 3 ہو گیا. ہاں ابھی رکے رہیے. اس کی جو ہے نا اس کی کتنی حالتیں تھیں ابھی؟ 6. اس کی 10 حالتیں. لہو لہا عشر حالات, اس کی 10 حالتیں. اب یہ 3 یہ ہے. تو ابن آ جائے, اس کی 4تھی حالت ہے. ابن آ جائے, میت کا بیٹا آ جائے محجوب, منو 5. باپ آ جائے تو محجوب, محجوب کی جگہ سے کٹ مار دو, اسے اس کو کٹ مار دیتے. تو کتنا ہو گیا؟ یہ 5 حالتیں ہو گئی. اچھا, اور اب اس کے بعد یہ 5 حالتیں ہو گئیں اس کی اخت لے اب کی. اچھا, اب اس کو غور سے دیکھیے. اصل میں یہ اصول یاد ہے کہ اگر بیٹی کے ساتھ پوتی آ جائے تو کیا ملتا ہے؟ بیٹی کے ساتھ پوتی آ جائے تو بیٹی کو کتنا ملتا ہے؟ 1/2 اور پوتی کو 1/6. یہ دیکھو 6ٹھی حالت اس کی یہ ہے کہ اگر یہاں لکھ دیتا ہوں پہلے, اخت لاب کے ساتھ, یہ دیکھو باپ شریک بہن ہے, اس کے ساتھ اخت شقیقہ آ جائے, سگی بہن آ جائے. دیکھو یہ دونوں مل کر کے آ گئے ساتھ میں. تو اب کیا کریں گے؟ اس کو اسی پر قیاس کریں گے. کس پر؟ بیٹی پر اور پوتی پر قیاس کریں گے. اگر یہ دونوں مل کر آ گئے, جیسے بیٹی اور پوتی مل کر کے آئی تو بیٹی کو 1/2, پوتی کو 1/6. تو یہاں بھی ایسے ہی ہے. اخت لاب کو یہ اس کو یہ اخت لاب کے ساتھ اگر یہ اخت شقیقہ آ گئی سگی بہن تو اس کو 1/2 دے دیں گے اور اس کو 1/6 دے دیں گے. کس پر قیاس کرتے ہوئے؟ بنت اور یعنی بیٹی اور پوتی پر قیاس کرتے ہوئے
اس کو اخت شقیقہ کو 1/2 دیں گے اور اس کو 1/6 دے دیں گے. یہ اس کی چھٹی حالت ہے. چھٹی حالت کیا ہے؟ سگی بہن کے ساتھ اگر یہ باپ شریک بہن آ جائے، اخت شق کے ساتھ، اخت لاب اخت شق کے ساتھ آ جائے، شق کے ساتھ آئے تو اس کو 1/6 دے دیا جائے گا. اس کو 1/6 کس کو؟ اخت لاب 1/6. اور سگی بہن جو رہے گی اس کو جیسے ابنت ابن ہے نا، پوتی کو 1/6 ملا تو اس کو 1/6 دے دیں گے. 7ویں حالت اس میں کتنے ہو گئے تھے؟ اچھا اب دیکھو، یہ بہن کے ساتھ اخت شق کے ساتھ بیٹی آ جائے، بنت. ابھی دیکھو کون آئی تھی؟ اخت شق کے سگی بہن آئی تھی نا. میت کی بیٹی ساتھ میں آ جائے، میت کی بیٹی ساتھ میں آ جائے تو یہ اسبہ مال غیر ہو جاتی. یعنی یہ اسبہ مال غیر ہو جاتی، اسبہ مال غیر کے ساتھ. یہ اگر یہ اخت لاب جو ہے، یہ باپ شریک بہن اگر ان کے ساتھ آ جائے، ان کے یہ اخت شقیقہ اور اسی طریقے سے پلس بنت کے ساتھ آ جائے تو محجوب ہو جائے گی، محجوب ہو جائے گی. ابھی بتاتا ہوں کیسے، ابھی کر لو. یہ اس کے ساتھ اگر آ جائے، یہ اس کے ساتھ ابھی بتا رہا ہوں نا. اب یہ کتنا ہوا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 لکھ لیتے ہیں. 8 لکھ لیتے ہیں کہ بھائی آ جائے تو اکشق آ جائے تو اخت لاب محجوب ہو جائے گی. محجوب کٹ. یہ اس کی 8ویں حالت ہے. 9ویں حالت دیکھیے. دو اخت شقیقہ ہے. اب غور کیجئے، یہ دیکھو بنتان ہیں، 2 بہنیں ہیں، برابر ہے. یہ پوتی آ گئی، بنت الابن. میت کی 2 بیٹیاں ہیں اور یہ پوتی ہے. یہاں اس کو کتنا ملے گا؟ اس کو کتنا ملے گا؟ 2/3 نا. اور اس کو محروم ہو جائے گی نا. یہ محروم کیوں؟ اس لیے کہ بیٹیوں کا زیادہ سے زیادہ حصہ 2/3 ہے. اب یہ 2 بیٹیاں ہیں تو 2 پر مکمل ہو گیا نا وہ 2/3. تو اب یہ کیا محروم ہو گئی، اس کو کچھ نہیں ملے گا. تو یہ جو ہے 2 اخت شقیقہ ہیں. یہ یہاں پہ 2 اخت شقیقہ اگر آ جائیں اور ایک اخت لاب ہو تو محروم ہو جائے گی، محروم ہو جائے گی. یہ 9ویں حالت. 10ویں دیکھو، یہی دیکھ لو غور سے کہ بنتان کی موجودگی میں یہ کیا ہو گئی تھی؟ محروم ہو گئی تھی، برابر. لیکن اگر اسی کے ساتھ ابن الابن آ جائے، ابن الابن آ جائے، پوتا آ جائے، پوتا، تو اب یہ دونوں مل کر کے باقی لے لیں گے. دیکھو یہ پوتا مبارک ہے اس کے لیے، پوتی کے لیے. ارے بھائی یہ نہیں تھا نا، یہ نہیں تھا تو یہ محروم ہو گئی تھی. اس لیے کہ ثلثین ان پر تمام ہو گیا تھا، 2/3 اس پر ختم ہو گیا تھا، تو یہ کچھ بچا ہی نہیں تو اس کو دیں گے کیا. لیکن یہ 2 بیٹیاں موجود ہیں، لیکن پوتی کے ساتھ پوتا آ گیا، پوتا. تو پوتی کے ساتھ اگر پوتا آ جائے تو پھر اس کو یہ عاصب ہے، اس کو اسبہ بنا دیتا ہے تو باقی لے لے گا. تو یہ گویا کہ مبارک ہوا پوتی کے لیے. تو ایسے یہاں بھی 10ویں حالت ایسی ہے کہ اگر اس کا عاصب آ جائے، اخت لاب کا عاصب آ جائے، عاصب آ جائے، عاصب آ جائے تو باقی
دونوں مل کر کے لے لیں گے لذکر مثل حظ الانثیین کے تحت، لذکر مثل، یہ 10 حالتیں ہیں اس کی. تو سمجھ میں آیا؟ چلیے پہلے بتائیے یہاں سے قرآن کیا سے. پہلے سگی بہن کا، اس کو سگی بہن فرض کرتے ہیں اس کا. اگر ایک سگی بہن ہے تو آدھا، نصف. اگر 2 ہیں تو اس میں 2/3. اگر مل کر کے آ رہے ہیں تو بہن اور بھائی تو باقی، یعنی 2 حصہ لڑکے کا 1 حصہ لڑکی. یہ 3 ہو گئے یہاں پہ. اچھا چوتھی حالت یہ کہ اگر لڑکا آ جائے تو کٹ. میت کا لڑکا آ جائے تو بھائی بہن کو کچھ نہیں ملتا. باپ آ جائے تو بھائی بہن کو کچھ نہیں ملتا. یہ ہو گیا 5. اور اگر یہ اخت شقیقہ کے ساتھ آ جائے تو اس کو قیاس کرتے ہیں بنت اور بنت الابن کے اوپر. یعنی بیٹی اگر پوتی کے ساتھ آ جائے تو ہاں 1/6 تکملۃ الثلثین کے لیے، تو یہاں اس کو دے دیں. اور ایسا ہوتا ہے کہ اگر اخت شقیقہ کے ساتھ یعنی سگی بہن کے ساتھ اگر باپ شریک بہن آ جائے، باپ شریک بہن آ جائے، یہ دیکھیں بنت کے ساتھ اگر آ جائے، میت کی بیٹی ہے اور سگی بہن ہے، اگر یہ دونوں مل کر کے آ جا رہی ہیں تو یہ اسبہ مال غیر ہو جا رہی. یہ گویا کہ یہ جگہ لے رہی ہے شقیق کا یعنی سگے بھائی کا، اور سگے بھائی کی موجودگی میں چونکہ وہ دور ہے بہن، باپ شریک بہن وہ دور ہے، لہذا سگے بھائی کی موجودگی میں وہ کٹ ہو جائے گی، محجوب ہو جائے گی. لیکن سگی بہن اگر میت کی بیٹی کے ساتھ آ جائے تو وہی کام کرے گی جو شقیق کرتا ہے، اس کی موجودگی میں محجوب ہو جائے گی. جیسے ہم ایک مسئلہ بنا لیں، یہ مسئلہ بنا لیں کہ شقیق ہے، ایک بھائی ہے برابر، اور ایک اخت لیب ہے. مسئلہ بنائیے، آدمی مر گیا ہے، چھوڑا ہے ایک بھائی اور ایک جو ہے باپ شریک بہن. یہ جو ہے اس کو ملے گا باقی اور یہ کٹ ہو جائے گی، یہ کٹ ہو جائے گی. اچھا اب یہ کر لیتے ہیں ہم کہ میت ہے، مر گیا آدمی. مسئلہ بنائیں، ایک ہے شقیق، ایک ہے میت کی بیٹی بنت، اور ایک ہے اخت لیب، برابر ہے. تو یہ سگا بھائی بنت کے ساتھ مل کر اسبہ مال غیر باقی، اور یہ جو ہے یہ اخت شقیقہ آ جائے سر، اخت شقیقہ سگی بہن میت کی بیٹی کے ساتھ آ جائے تو یہ اسبہ مال غیر ہو جاتی ہے اور ان کو باقی مل جاتا ہے. بقیہ یہ جو اخت لیب ہے یہ محجوب ہو جائے گی. وہ آگے دیکھیں گے جب مسئلے کی پریکٹس ہوگی تو سمجھ میں آ جاتا ہو. چلیے تو یہ 10 حالتیں ہیں کس کی؟ باپ شریک بہن کی، اور 6 حالتیں ہیں سگی بہن کی. بعض لوگ کہتے ہیں پرسنٹیج میں ہمیں بتائیے کہ اتنا چھوڑ دیے ہیں میت نے، اتنی جائیداد چھوڑ دی ہے، ہم کو اس میں بتائیے پرسنٹیج میں. پرسنٹیج کیسے نکالتے ہیں؟ پرسنٹیج کیسے نکالتے ہیں؟ جیسے 1/2 اس کا فیصدی نکالنا ہے تو فیصدی کا کیا بولتے ہیں سر؟ پہلے اس کا اس میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی 2 سے تقسیم کریں گے، 2 سے 1 کی تقسیم کریں گے تو 0.0225 کٹ گیا. اب اسی کو یعنی 0.5 کو 100 سے ضرب دے دیں، یہاں تقسیم ہوئی تھی نا، ضرب دے دیں، کتنا آئے گا؟ کتنا آیا؟ اب دیکھیے یہ 50 ہی آئے گا، اس لیے کہ کیا کریں گے، یہ 0 اب یہ کتنا ہے، اس کے بعد 5 تعلیق، 1 کے بعد آشاریہ 50. تو یہ فیصدی ہے.
کبھی فیصدی نکالنے کی ضرورت پڑے تو فیصدی نکال لیں. اب دادی اور نانی کو پڑھ لیتے ہیں. دادی اور نانی کے لیے حدیث دیکھیں پہلے. عن ابن بریدہ عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل للجدۃ السدس اذا لم یکن دونها اذا لم یکن دونها یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدہ کو، یعنی جدہ مانے دادی اور نانی دونوں ہوتا ہے، برابر ہے. اگر ماں موجود نہ ہو تو سدس 1/6. تو گویا کہ نانی کی اور دادی کی 2 حالتیں ہوئیں. دادی کی حالتیں لکھ لیں. دادی کے احوال یعنی احوال الجدہ. ایک پہلی حالت اگر ماں موجود نہ ہو، اگر ماں موجود نہ ہو تو 1/6. دوسری حالت ماں موجود ہو تو محجوبہ کٹ. یہ 2 حالتیں ہیں دادی. اگر ماں موجود نہیں ہے تو 1/6، اس لیے کہ ماں میت کے قریبی ہے، میت کے قریب ہے، قریب کی موجودگی میں میت کو نہیں ملتا. تو جیسے باپ کی موجودگی میں دادا کو نہیں ملتا، اگر باپ موجود ہے تو دادا کو نہیں ملے گا. ایسے ہی اگر ماں موجود ہے تو دادی کو نہیں ملے گا. تو گویا کہ ایک حالت دادی کی کیا ہے، اگر ماں موجود نہ ہو تو 1/6، اور اگر ماں موجود ہے تو محجوب ہو جائے گی، اس کو کچھ نہیں ملے گا. تو 2 حالتیں. نانی کی بھی وہی حالت ہے. دادی اور نانی موجود ہو دونوں، مانی 1/6 میں دونوں لے لیں گے، برابر دونوں لیں گے، الگ الگ سے نہیں دیا جائے گا، دونوں کا ہی. تو اب یہ دادی کا احوال ہے. اچھا، اس میں کئی دادیاں بھی ہو جائیں تو وہی ملے گا. احوال الجدہ، یہاں جدہ سے مراد نانی. نانی کی بھی حالت ہے، یعنی نمبر 1 ماں موجود نہیں ہے تو 1/6. نمبر 2 ماں موجود ہے تو محجوب، کچھ نہیں ملے گا اس کو. تو آپ نے آج 4 رشتوں کے احوال پڑھے. سگی بہن کے احوال 6 اور باپ شریک بنے ہوئے اخت لیب کے احوال 10. لہا 10 حالات وہ ہم نے پڑھے. پھر دادی کے 2 احوال پڑھے. ماں موجود نہیں ہے تو 1/6، ماں موجود ہو اس لیے کہ قریبی موجود ہے تو بعید محجوب ہو جاتا ہے تو وہ موجود ہے. نانی کے بھی وہی احوال ہے. یہ سب آج احوال ختم ہو گئے. سب 12 ہیں کل، جن کو ملنا ہے اصحاب الفروض 12. اس کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں. اب سب سے اہم چیز جو ہے اب ذہن میں رکھیں. یہ دیکھو گروپ بنا لیں وارثین کو. وارثین ہم پڑھا رہے ہیں. گروپ بنائیں. ایسے لکھیں، یہاں پہلے ہیڈنگ دیں زوجین میاں بیوی، اور یہاں لکھیں مذکر، یہاں لکھیں مؤنث. یہاں آئے گا زوج یعنی شوہر، یہاں آئے گی زوجہ یعنی بیوی. زوجین ایک گروپ تو یہ ہوا. یہ گروپ بنا رہے ہیں، یہ پہلا گروپ ہے، یہ پہلا گروپ. دوسرا گروپ دیکھیں، دوسرا گروپ ہے فرو کا. ایسے لکھیں یہاں پر فرو کا گروپ ہے. ایسے یہاں بھی ایسے کر رہے ہیں. فرو کا گروپ ہے مذکر اور یہ مؤنث. تو فرو کے گروپ میں کیا ہے؟ ایک ہے ابن اور ایک ہے ابن الابن. یہ دوسرا گروپ بیٹا اور یہ پوتا. یہ اب اس کے مقابلے میں مؤنث کون آئے گا؟ بیٹی، بنت، بیٹی.
ہاں بنت الابن، بنت الابن یعنی پوتی. دیکھیں یہ فروع کا گروپ ہو گیا. ایسے لکھ رہے ہیں کہ گروپ جب بنائیں گے تو زوجین کا گروپ بنائیں اور مذکر مؤنث لکھیں. زوجین میں زوج مذکر اور یہ زوجہ مؤنث شوہر اور بیوی. فروع کا بنائیں. فروع میں مذکر میں بیٹا پوتا، مؤنث میں بیٹی پوتی. یہ ہو گیا. اچھا اب اس کے نیچے لکھیں اصول. اصول لکھیں. اب ایسا بنا لیں مذکر مؤنث کا مؤنث. یہ ہے اب، ابو الاب، یہ اصول ہے. باپ دادا. مؤنث میں 3 آئیں گی باپ کے مقابلے میں ماں، برابر ہے. اور اس کے بعد ام الاب اور اس کے بعد ام الام. یہ ہے ماں اور یہ ہے دادی اور یہ ہے نانی. یہ ہے یہ اصول میں. یہ مذکر یہ مؤنث. مذکر میں کون کون ہے؟ باپ دادا. اور مؤنث میں کون ہے؟ ماں ام الاب باپ کی ماں یعنی دادا دادی، اور ام الام ماں کی ماں یعنی نانی. یہ 3 ہے. یہ اصول میں. تو گویا کہ زوجین کا ایک گروپ ہوا اور مذکر مؤنث ہم نے دیکھا. پھر فروع میں دیکھا مذکر مؤنث بیٹا پوتا بیٹی پوتی. اور اصول میں دیکھا ہم نے باپ دادا یعنی اب ابو الاب، اور مؤنث میں ام الاب ام الام، ماں دادی اور نانی. یہ اصل ہے. اب اس کے نیچے اب چونکہ جگہ نہیں ہے نا، لیکن آپ جب لکھیں گے کاپی میں تو اس کے نیچے ہی لکھیں گے. اس کے نیچے فرض کیجئے یہ اب حواشی کا گروپ ہے. حواشی. حواشی جو کنارے پر رہتے ہیں، کنارے پر رہتے ہیں. تو ان کے 2 گروپ کر لیجئے حواشی کے بھی. ایک اخوہ کا. اخوہ اس کو کیا پڑھیں گے؟ اخوہ نہیں، اخوہ پڑھیں گے اس کو. اخوہ اس کو پڑھیں گے. اب اخوہ میں کون؟ مذکر کر لیجئے اس کو اور یہاں مؤنث کر لیجئے اس کو. مذکر میں حواشی میں پہلے اخوہ میں اخ شقیق برابر ہے، سگا بھائی برابر ہے. اور اسی طریقے سے نہیں ابھی اس کو کر لیں اخ لاب. یہ ہو گیا. اخ لام 3 طریقے کے بھائی ہوتے ہیں نا، جیسے سگا بھائی، باپ شریک بھائی اور ماں شریک بھائی. یہ 3 ہی ہوتے ہیں. اچھا اس کے مقابلے میں اخت شقیقہ سگی بہن برابر ہے. اور اس کے بعد اخت لاب باپ شریک بہن، اور اس طریقے سے اخت لام ماں شریک بہن. یہ آ گیا. یہ مذکر یہ مؤنث. یہ آپ نے بنا لیا اخوہ کا. اس میں کیا کرتے ہیں؟ اس کے بیٹے کو لے لیتے، اس کے بیٹے کو لے لیتے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بیٹے کو کچھ نہیں ملتا. تو ابن اخ شقیق، ابن سگے بھائی کا لڑکا، ابن اخ شقیق، اور ابن اخ لاب، ابن اخ لاب. گنیے کل کتنے ہو گئے؟ 12 ہونے چاہیے. یہ نیچے کتنے ہیں؟ 8 ہے نا یہ. اچھا اب دیکھیں عمومہ میں لے لیجئے. عمومہ یہ چچا وغیرہ آ جاتے ہیں عمومہ میں. ام مانے چچا، اس سے عمومہ. جو اخ مانے بھائی اس سے آتا اخوہ، اخوہ نہیں اخوہ، جمع اس کی اخوہ آتی ہے. اخوہ مانے بھائی ہونا اور عمومہ مانے چچا وغیرہ ہونا. تو اس کے لیے مذکر کر لیں، مذکر، پھر ادھر مؤنث کر لیں اور یہ ہیڈنگ کر لیں، عمومہ کی ہیڈنگ کر لیں. ہاں مؤنث. اب اچھا اس میں مؤنث نہیں جوڑا جاتا، اس میں کچھ نہیں آتا ہے، مذکر ہی رہتا خالی. تو مذکر میں ام شقیق سگا چچا، ام لاب باپ شریک چچا، باپ شریک چچا. اب اس بھائی کا وہ جو اخل ام ہے اس کا نہیں لیا جائے. یہ تو اخ تو اوپر چلا گیا. ام شقیق ام لاب، اور پھر ان دونوں کا جو ہے جیسے ابن ام شقیق برابر ہے اور ابن ام لاب.
یعنی ان دونوں کے بیٹے کتنے ہو گئے کل گنو؟ 12 ہو گئے نا. یہ 12 یاد رکھنا, یاد رکھیں نا. یہ گروپ بنائیں گے. گروپ کیسے بنائیں گے؟ بالکل نیچے سے ایسے بناتے چلے جائیں. جگہ نہیں تھی اس وجہ سے ہم نے اس کو نیچے نہیں لکھا, اس کو نیچے ہی لکھنا ہے. ایسا ہو گیا. اب یہ ایسا ملتا ہے سگا چچا اور اس کے بعد باپ شریک چچا, سگے چچا کا بیٹا اور باپ شریک چچا کا بیٹا. یہ گروپ یاد رکھنا ضروری ہے. یہ وارثین میں یہ اتنے آئے. اس کے بعد وہ حواشی میں 12 ہیں. حواشی میں 12 ہیں. حواشی کے جو 2 گروپ کریں گے وہ خوا اور عمومہ میں, اس میں کل ملا کر کے 12 ہوں گے. اور یہ آپ دیکھ لیجئے شوہر بیوی ہے, پھر فروع ہے, پھر اصول ہے. اس لیے اس کا جاننا اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ اگر ان کو نہیں جانیں گے آپ تو آگے جو گروپ آتا ہے, گروپ اگر ایک گروپ موجود ہو, یہ گروپ موجود ہو تو اسبا اگر ہو تو یہ گروپ محجوب ہو جاتا ہے. ایسا ہو جاتا ہے. اس لیے گروپ جاننا ضروری ہے. یہ گروپ ایسے بنا لو, گروپ وارثین کے گروپ ایسے لکھو, وارثین کے گروپ ایسا لکھو نیچے, ان کے گروپ لکھ لیے. اللہ نے جو حصے مقرر کیے ہیں ملتا ہے کل 6 ہیں, اس سے پہلے بنایا گیا. لیکن کیسے ہوتا ہے وہ پہلے یہاں اچھی طرح سمجھ لیں کہ ایک بٹے 2, 1/4 اور 1/8. یہ اچھا 2/3, 1/3 اور 1/6. یہی اتنا ملتا ہے. اس کو کہتے ہیں نصف. قرآن میں آتا ہے نصف, حدیث میں آتا ہے. اس کو کہتے ہیں ربو, ربو. اور اس کو کہتے ہیں سمن, سمن. اور اس کو کہتے ہیں سلوسان, 2 سلوس. اور اس کو کہتے ہیں سلوس. سلوس. اور اس کو کہتے ہیں سدس. یہی 6 حصے ہیں. یہی 6 حصے اصحاب الفروض کو ملتے ہیں, جن کے حصے اللہ نے متعین کیے ہیں. حصے دیے تو حصے یہی اتنے ہوتے ہیں, کل 6 ہیں. اچھا یہ جو ہے 1/2, 1/4, 1/8 اس کو نصفیات کہتے ہیں, نصفیات. اور اس کو سلوسیات کہتے ہیں, سلوسیات, سلوسیات. ایسا عجیب بات تو یہ ہے کہ ادھر سے کریں گے تو آدھا ہوتا جائے گا اور ادھر سے کریں گے تو ڈبل ہوتا جائے گا. ادھر سے کریں گے تو تنصیف, ادھر سے کریں گے تو تضعیف. 1/2 کا آدھا 1/4, 1/4 کا آدھا 1/8. تنصیف ہو گئی, آدھا آدھا. 1/8 کا ڈبل 1/4, 1/4 کا ڈبل 1/2. تو ادھر سے تنصیف آدھا آدھا, ادھر سے ڈبل ڈبل تضعیف. ایسے یہاں بھی 2/3 کا آدھا 1/3, 1/3 کا آدھا 1/6, 1/6 کا ڈبل 1/3, 1/3 کا ڈبل 2/3. ادھر سے تنصیف اور ادھر سے تضعیف, ادھر سے آدھا آدھا, ادھر سے ڈبل ڈبل. ایسا. اچھا یہ تو سمجھ میں آیا. اچھا اب قاعدہ سمجھیے. اگر ان میں سے کوئی آ جائے تو مسئلہ کس سے بنے گا؟ صرف اس میں سے آ جائے تو مسئلہ بڑے نسب نما سے بنے گا. مثلا یہاں دیکھ لیتے ہیں, کوئی مر گیا, پانے والے 1/2 پا رہے ہیں, 1/4 پا رہا ہے اور 1/8 پا رہا ہے. مسئلہ کس سے بنے گا؟ کس سے بنے گا مسئلہ؟ بڑے نسب نما سے بنے گا. اگر ایک گروپ کا کوئی آ جائے تو جو بڑا رہے گا اس سے مسئلہ بنے گا. یہ مسئلہ 8 سے بنے گا, مسئلہ 8 سے بنے گا. اب 8 سے ڈیوائیڈ ہوگا. 8 کا 1/2 اس کو دے دیں گے, 8 کا 1/4 اس کو دیں گے, 8 کا 1/8 اس کو دے دیں گے. مسئلہ 8 سے بنے گا. اچھا چلو اس کو کم کر دیتے ہیں. یہ آیا
اب مسئلہ کس سے بنے گا؟ ایک ہی گروپ ہے نا، ابھی ایک ہی گروپ، مسئلہ 4 سے بنے گا۔ اب یہ 4 کا 1/2 کتنا ہوتا ہے؟ یہاں دیں گے 4 کا 1/4 کتنا ہوتا ہے وہ دے دیں۔ چلیے یہ آ گیا، اب کتنا دیں گے؟ مسئلہ کس سے بنے گا؟ 2 سے بنے گا، مسئلہ 2 سے بنے گا، ایسا ہے۔ یعنی وہ اس گروپ کا کوئی آ جائے تو جو بڑا نصب نما رہے گا، یہ نصب نما، نیچے والے کو نصب نما کہتے ہیں لکیر کے لیے، اوپر والے کو شمار نما، تو بڑے نصب نما سے مسئلہ بنا۔ اچھا اب چلو یہ دیکھ لیتے ہیں، کوئی مر گیا، کسی کو مل رہا ہے 2/3، کسی کو مل رہا ہے 1/3، کسی کو مل رہا ہے 1/6، مسئلہ بتائیے کس سے بنے گا؟ 6 سے، اس لیے کہ گروپ ایک ہے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، 6 سے مسئلہ بنا ہے۔ چلیے ایک کو کم کر دے رہے ہیں، اب مسئلہ کس سے بنے گا؟ 3 سے مسئلہ بنے گا۔ چلیے اس کو بھی کم کر دے رہے ہیں، مسئلہ کس سے بنے گا؟ پھر بھی 3 سے بنے گا، 3 سے مسئلہ بنے گا، یہ ہے۔ اچھا تو پتہ یہ چلا کہ اگر حصے ان میں سے خالی آ رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک نہیں ہے، تو جو بڑا نصب نما رہے اس سے بنے گا، اور اگر حصہ مل رہا ہے ان میں سے آ رہے ہیں، ان میں سے کوئی نہیں ہے، تو ان میں سے جو بڑا نصب نما رہے گا اس سے مسئلہ بنے گا۔ اچھا یہ 2 حالتیں ہو گئی۔ تیسری حالت، دونوں مکس ہو کر کے آئے ہیں تو کیا کریں گے؟ مثلا ایک آدمی مر گیا، اب کسی کو 1/8 مل رہا ہے اور ایک کو 1/3 مل رہا ہے، مسئلہ کیسے بنے گا؟ دونوں مکس ہو گئے نا، یہ نصفیات کا 1/8 آ گیا اور ثلثیات کا 1/6 آ گیا، مکس ہو گئے دونوں۔ اب اس کا ضابطہ یہ ہے کہ بڑے نصب نما اس کے بڑے، اس کو نہیں دیکھا جائے گا، ثلثیات کو، نیچے والے کو نہیں دیکھا جائے گا، اوپر والے کو دیکھا جائے گا، نصفیات کو۔ اس کا جو بڑا نصب نما رہے گا اس سے ہمیشہ اس کو 3 سے ضرب دے دیں گے، تو 3 ضرب 8، 3 8 24، مسئلہ 24 سے بنے گا۔ اب یہ 24 کا 1/8 اس کو مل جائے گا، 24 کا 1/3 اس کو مل جائے گا، مکس ہو کر کے آئے۔ تو ایک اور دیکھ لیتے ہیں، 1/2 اور 2/3 آیا، مسئلہ کس سے بنے گا؟ اس لیے کہ 3 ضرب 2، اس لیے کہ اس کو نہیں دیکھنا ہے ہمیں، مکس ہو کر کے آئے تو اس کو نہیں دیکھنا ہے، نیچے والے کو نہیں دیکھنا، اس کو دیکھنا ہے۔ 2 ہے تو یہی بڑا نصب نما مانا جائے گا، تو 3 دونی 6، مسئلہ 6 سے بنے گا۔ چلو یہ دیکھ لیتے ہیں، 1/6 آیا اور پھر اس کے بعد 1/4 آیا، مسئلہ کس سے بنے گا؟ ہاں نہیں، اس کو نہیں دیکھنا ہے نا، یہ نیچے والے کو نہیں دیکھنا ہے، یہ دیکھنا ہے، یہ اوپر والے کو، اس کو 3 سے ضرب دے دیں گے، 3 چوک 12، مسئلہ 12 سے بنے گا۔ تو کتنی حالتیں ہو گئی؟ اگر نصفیات ہی میں سے صرف آئیں تو بڑے نصب نما سے مسئلہ بنا دیں گے، ثلثیات میں سے اگر صرف آئیں تو بڑے نصب نما سے مسئلہ بنا لیں گے، وہ تو کل۔ اگر مکس ہو کر کے آئیں تو ثلثیات کو، نیچے والے کو نہیں دیکھنا ہے، نصفیات کو دیکھنا ہے، اس کا جو بڑا نصب نما رہے گا اسے 3 سے ضرب کر دیں گے اور حاصل ضرب اس کا مسئلہ بنے گا۔ یہ 3 مسئلے ہو گئے۔ اچھا اب یہیں پر یہ جان لیں، یہ تو جن کو اللہ نے حصہ دیا ان کے بارے میں، اگر اسبا ہوں، اسبا بولے تو اصحاب الفروض کو مل چکا، یا اصحاب الفروض سے ملنے کے بعد ان کو مل رہا ہے، ایک اگر ہو، اسبا ایک ہو، تو مسئلہ بنانے کی ضرورت نہیں، تو مسئلہ بنانے پورا اسی کو دے دیں گے۔ جیسے میت ہے، مر گیا ایک آدمی، ابن ہے، اس کا حصہ متعین ہے؟ نہیں، اس کا حصہ لڑکے کا حصہ متعین نہیں اللہ نے کیا ہے، لڑکی کا حصہ متعین کیا ہے۔ جہاں بھی لڑکے کا حصہ آتا ہے وہاں کہا جائے گا لڑکی کا 1 حصہ، لڑکے کا 2 حصہ، اس کا مطلب یہ لڑکے کا حصہ متعین نہیں۔ اس سے نقطہ کیا ملا؟ نقطہ یہ ملا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیشہ کمزوروں کی حمایت کی، لڑکی کمزور ہے، اس کا حصہ متعین کر دیا گیا، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر ایک ہے تو 1/2، اگر 1 سے زائد ہیں تو 2/3، دیکھو حصہ متعین ہے ان کا، یہ کمال کی بات ہے۔ لیکن لڑکے کا حصہ نہیں متعین کیا، جبکہ میت کا قریبی ہے وہ اور لوگ اسی کو چاہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمیشہ اسلام نے کمزوروں کی حمایت کی ہے، لڑکی کا حصہ متعین کیا مگر لڑکے کا حصہ متعین نہیں کیا، کمال ہے یہ۔ تو اگر اسبا میں سے کوئی ایک ہو، اس کا حصہ متعین نہیں ہے، تو اب مسئلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کو سارا دے دیں گے اٹھا کر، اسی کو پورا دے دیں گے اٹھا کر، ایک ہی ہے نا اور اسبا ہے، اس کا حصہ متعین ہے، تو پوری جائیداد اس کو اٹھا کر کے دے دیں گے، پوری جائیداد اس کو مل جائے گی۔ اگر ایک مذکر ہے، اب یہاں سے دیکھو، اگر اسبا ایک
مذکر ہے تو مسئلہ بنانے کی ضرورت نہیں، پورا اسی کو دے دیں گے، پورا اسی کو دے دیں گے۔ چلو ایک حالت ہو گئی، ایک حالت نہیں، اب یہ چوتھی حالت ہو گئی، چار حالت ہوں گی۔ ان میں سے کوئی آ جائے تو بڑے نسب نما سے مسئلہ بنائیے، ان میں سے کوئی آ جائے تو بڑے نسب نما سے مسئلہ بنائیے۔ دونوں مکس ہو کر کے ہیں تو نیچے کو نہیں دیکھنا ہے، اوپر کے دیکھنا ہے کہ بڑا نسب نما کون، اسے 3 سے ضرب دے دیں گے اور حاصل ضرب سے مسئلہ بنے گا، 3 یہ ہو گیا۔ اور اگر اسبا ہوں، ایک ہو، فروز کا تو ہو گیا جن کا حصہ ہوتا ہے، اگر اسبا میں سے ہوں ایک ہو اور مرد ہو، مذکر ہو، تو مسئلہ بنانے کی ضرورت اسی کو پورا دے۔ جیسے ابن آ گیا، آدمی مر گیا، میت، بیٹا خالی ہے، اسبا ہے، مسئلہ بنانے کی ضرورت پوری جائیداد دوسرا کو اسی کو دے دیں گے۔ اچھا دوسرا، ایک سے زیادہ ہوں، ایک سے زیادہ ہوں، ایک سے زیادہ ہوں، اسبا ایک سے زیادہ ہوں، مرد ایک سے زیادہ مرد، تو کیا کریں گے؟ ایک سے زیادہ ہوں، جیسے ایک تھا نا وہ مرد تھا تو پورا اسی کو دے دیے، اب ایک سے زیادہ ہوں تو کیا کریں گے؟ جتنی عدد رہے گی عدد سے مسئلہ بنائیں گے۔ جیسے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹے ہیں تو مسئلہ 2 سے بنے گا، 2 بیٹے عدد سے بنے گا مسئلہ۔ اور اگر یہ دیکھو مرد ہیں دونوں کے دونوں، اس میں ایک مرد تھا، اس میں ایک سے زائد مرد ہیں، اب کر لیتے ہیں تیسرا، مرد اور عورت دونوں ہوں، جیسے ابن ہے اور بنت ہے، دیکھو لڑکی لڑکا دونوں آ گئے، تو اب للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت 2 حصہ اس کا 1 حصہ اس کا، یہ ہے للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت دیں گے، یہ قاعدہ لکھ لیں۔ تو اس کے 6 احوال ہوئے، 6 باتیں جو بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ اگر نصفیات کے گروپ کا صرف آ جائے تو بڑے نسب نما سے مسئلہ، ثلثیات کے گروپ کا صرف آ جائے تو بڑے نسب نما سے مسئلہ، دونوں مکس ہو کر کے آ جائیں تو ثلثیات کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ نصفیات کے بڑے نسب نما کو 3 سے ضرب دے دیا جائے گا، حاصل ضرب سے مسئلہ بنے گا۔ اور اگر اسبا ایک مرد ہو تو مسئلہ بنانے کی ضرورت نہیں، پوری جائیداد اسی کو اٹھا کر دے دیں، اور اسبا مرد ایک سے زائد ہو تو عدد رؤوس سے مسئلہ بنے گا، یعنی جتنی عدد ہے، جتنے لوگ ہیں وہ اس سے مسئلہ بنے گا۔ 2 لڑکے ہیں تو 2 سے مسئلہ بنے گا، 3 ہے 3 سے بنے گا، 4 ہے 4 سے بنے گا، 5 ہے 5 سے بنے گا۔ اور اگر لڑکی لڑکا مرد اور عورت مل کر کے آئے تو للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہ 6 حالتیں، یہ 6 حالتیں۔ کتنا ٹائم ہے؟ 53 منٹ۔ ایک چیز اور لکھ لیں بس، بہت اہم ہے، اس کو الگ سے لکھیں ہیں کہ اس کی موجودگی میں کون محجوب ہو جاتا ہے، وہ ضروری ہے، اس کی 6 حالتیں لکھ لیں۔ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کو جمعرات کے دن ختم ہی کر دیں، یہ احوال، یہ قواعد الحج یعنی رولس آف بلاکنگ، یعنی کس کی موجودگی میں کون بلاک ہو جاتا ہے، یعنی اس کو ملتا نہیں۔ تو قواعد الحج، قواعد مینس رولس اور حج مینس ٹو بلاک، تو بلاکنگ کا کیسے ہے۔ نمبر 1، فرع مذکر۔ فرع مذکر کس کو بولتے ہیں؟ باپ ہے تو اصل ہے نا، فرع مذکر کون ہوتا ہے؟ بیٹا ہوتا ہے، اور فرع مؤنث بیٹی، اور اگر بیٹا ہونا ہو تو فرع مذکر کون؟ پوتا، اور اگر بیٹی موجود نہ ہو تو فرع مؤنث کون ہوگی؟ پوتی ہوگی۔ تو فرع مذکر بیٹا اپنے گروپ کے، دیکھو گروپ ابھی بتایا تھا نا میں نے، کون سا گروپ ہے اس کا؟ فروع کا گروپ کون سا ہے یہ بتایا تھا نا میں نے، فروع مذکر مؤنث ابن،
ابن الابن ہے، یہ بنت، بنت الابن. فرع مذکر یعنی بیٹا اپنے گروپ کے تمام ابعد مذکر، دور کا مذکر اور ابعد مؤنث، دور کی مؤنث، ابعد مانے بعید، دور، ابعد مؤنث کو اور تمام حواشی کو بلاک کر دے گا. حواشی کا پڑھے نہیں، وہ اخوہ اور عمومہ، حواشی کو بلاک کر دے گا. چلیے بیٹا آ گیا، اس کے گروپ پہ کون کون ہے؟ یہ سب ہیں. بتائیے بیٹا کس کو محجوب کر دے گا؟ پوتے کو، اس لیے کہ میت کے قریب کون ہے؟ یہ ہے نا، یہ دور ہو جائے گا تو اس کی موجودگی میں یہ اس کو بلاک کر دے گا. اور یہ پوتی یہ دور کی ہے، لہذا یہ ابن اس کو بھی بلاک کر دے گا. تو فرع مذکر اپنے گروپ میں تمام ابعاد مذکر، اگر یہاں آ جائے ابن و ابن الابن، ابن و ابن پڑ پوتا، اور ابن و ابن ابن الابن لکڑ پوتا، ابن و ابن 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 الابن لکڑ پوتا، سکڑ پوتا، جکڑ پوتا، اور جتنا جائے سب کو بلاک کر دے گا. جتنے دور ہوتے جائیں گے سب کو بلاک کر دے گا. اور یہ بھی دور پڑ رہی ہے، اس کو بلاک کر دے گا. اور حواشی، حواشی میں کون ہے؟ جتنے بھی اخوہ ہیں، بھائی بہن، سب کے سب، چچا وچا، سب کو کاٹ دے گا. الحواشی بولے تو سب کو کاٹ دے گا. ایک ہوا. دوسرے، یہ تو فرع مذکر. فرع مؤنث، کسی کو نہیں کاٹتی، کسی کو نہیں کاٹتی سوائے حواشی میں اخوہ لام کو. یہ اس کو دشمنی ہے ماں شریک بھائی بہنوں سے، یہ نہیں چھوڑتی کسی کو. فرع مؤنث بیٹی، بیٹی آ گئی تو وہ جو ماں شریک بھائی بہن ہے، ماں شریک سب کو ہٹا دیتی ہے. تو یہ فرع مذکر ہوا، فرع مؤنث ہوا. بیٹی، یہ بیٹا ہوا، یہ بیٹی ہو. نمبر 3، اب آئیے اصل مذکر. اصل مذکر کون؟ باپ. اصل مذکر یہ اپنے گروپ کے تمام ابعد مذکر کو، یہ مؤنث کو نہیں بلاک کرے گئے، ابعد مذکر کو اور حواشی کو بلاک کر دے گئے. حواشی پورے بلاک ہوتی ہے، یعنی بیٹے کی، باپ کی موجودگی میں بھی وہ تو صرف اس میں یہ کیا کرتا ہے؟ مؤنث کو بلاک نہیں کرتا، حواشی کو بلاک کر دے گا. اب دیکھو باپ کا گروپ دیکھ لیتے، اصول کا. مذکر مؤنث، اس میں کیا تھا؟ اب تھا نا، اور یہ ابو الاب دادا، اور یہ ام الاب دادی، ام الام، یہ ام لگاتے جانا. اب دیکھو یہ باپ جو ہے، اب اصول دیکھیے، اصل مذکر یعنی باپ اپنے گروپ کے تمام ابعاد مذکر کو، یہ مذکر میں یہ آ رہا ہے، دادا، پھر اس کے اوپر جتنے بھی چلے جائیں، یہ اس کے جو ہے، اس کا یہ سمجھیے دادا ہے. اب اس کا جو باپ رہے گا، پھر اس کا جو باپ رہے گا، وہ پورے کے پورے سب اس کی وجہ سے بلاک ہو جائیں گے. تو اصل مذکر یعنی باپ اپنے گروپ کے تمام ابعاد مذکر کو ختم کر دے گا. اور حواشی اگر آ جائیں، جیسے چچا آ جائے یا بھائی وغیرہ آ جائے، ان کو بلاک کر دے گا. دیکھو ماؤں کو بلاک نہیں کر رہا ہے، دیکھو ماں بلاک نہیں ہوتی. یہ دیکھو لہذا یہاں کیا ہے، وہ مؤنث کو بھی بلاک کر دیتا ہے بیٹا، لیکن یہ اپنے گروپ کے صرف اور صرف مذکر کو بلاک کرتا ہے، ابعد مذکر کو اور حواشی کو. لیکن حواشی کو دونوں بلاک کرتے ہیں. صرف یہ فرع مؤنث، حواشی میں فرع مؤنث کسی کو بلاک نہیں کرتی، حواشی میں صرف اخوہ لام کو بلاک کرتی. اچھا اب کہاں لکھیں؟ 3 ہو گیا. ترتیب سے لکھنے کا اس کو. اب 3 اور لکھ لیتے ہیں اور بات ختم کرتے ہیں. 4 اصل مؤنث کون؟
ماں، ماں، یہ تمام ابعد مؤنث کو بلاک کر دیتی ہے. حواشی کو بلاک نہیں کرتی، حواشی کو بلاک نہیں کرتی، بلاک نہیں کرتی. یہی دیکھ لو، آ گئی، برابر ہے، تو اس کو نہیں کاٹے گی، اس کو نہیں کاٹے گی، اس کو کاٹ دے گی، اس کو کاٹ دے گی. کیا پتا چلا؟ عورت عورت کی دشمن ہے، مرد کی نہیں. دیکھو نا اصول کے مطابق آپ دیکھو، مرد کو نہیں کاٹ رہی ہے. دیکھو اپنے گروپ کو، یہ ماں اگر آ گئی نا تو اس کو نہیں کاٹے گی، یا 1/6 لے لے گی، 1/6 لے لے گی. اگر یہ نہیں ہے تو 1/6 اس کو مل جائے گا. کسی کو نہیں کاٹ رہی ہے، یہ ان کو کاٹ رہی ہے. آپ کو نیچے جتنے بھی چلے جائیں آگے سب کو کاٹ دے گی. کو سب کو کاٹ دے رہی ہو. اس کا مطلب ہے کہ یہ عورت خود عورت کی دشمن ہے. یہ ہوا آپ کا 4. یہ 5 دیکھیے حواشی کا گروپ. اب حواشی میں حواشی کا مذکر، حواشی کا مذکر کون؟ اخ، شق، بھائی، سگا بھائی. حواشی کا مذکر یا شق. اپنے گروپ کے تمام ابعد مذکر وہ مؤنث کو بلاک کر دے گا. حواشی کو ہے یہ نہیں، خود حواشی کا ہے نا وہ، تو حواشی کو بلاک کرنے کا کوئی مطلب نہیں، بلاک کر دے گا ایسا. یہ ہو گئے 5. اب حواشی کا مؤنث 6. حواشی کی مؤنث کسی کو بلاک نہیں کرتی، کسی کو بلاک نہیں کرتی مگر اگر میت کی بیٹی کے ساتھ آ جائے. میت کی بیٹی یعنی جیسے اخت شقیقہ ہے اور پلس بنت، یہ آ جائے، یہ دونوں مل کر آ جائے. یہ جو حواشی یہ مل کر کے آ جائے، یہ حواشی کی مؤنث ہے نا، تو حواشی کی مؤنث اخت شقیقہ سگی بہن، یہ اگر میت کی بیٹی کے ساتھ آ جائے تو یہ وہی کام کرے گی. میت کی بیٹی کے ساتھ آئے تو وہی کام کرے گی جو اخ شقیق کرتا ہے، یعنی سگا بھائی کرتا ہے. اس کے ساتھ آئے گی تب. اب یہ دونوں آ جائیں، مثلا ایک مسئلہ بنا لیتے ہیں. یہ دیکھو، ایک آدمی مر گیا، اخ شقیق ہے، سگا بھائی ہے، میت کی بیٹی ہے بنت، برابر ہے. اب یہ اخت شقیق، ایک منٹ، اخت شقیق آ جائے، یہ سگی بہن ہے، اس کی بات چل رہی ہے ہماری مؤنث حواشی کی. یہ دیکھو آ گئی، کس کے ساتھ آ گئی؟ بنت کے ساتھ آ گئی، بنت کے ساتھ. تو اب یہاں نیچے اگر لکھ دیں اخت لاب، اخ لاب، یہ اسی طریقے سے اخت لاب، تو یہ سمجھو اخ شقیق ہو گئے مل کر کے، یعنی اخت شق پلس بنت از اکول ٹو اخ شقیق، یعنی یہ سگا بھائی، اور سگا بھائی اس کو بلاک کر دیتا ہے، لہٰذا یہ بھی بلاک ہو جائے گی ان کی موجودگی. بس یہ 6. آج اتنا ہی، الحمدللہ.